اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہمارا تعلیم احکام کا 44واں سبق ہے کہ جو غصب، قسم، جھوٹ اور غیبت کے بارے میں ہے. یعنی غصب، قسم اور جھوٹ اور غیبت ان کے بارے میں ہے، اور شاید یہ استطاعت کا آخری درس ہے. اس درس میں غصب کے بارے میں بتایا گیا. غصب یہ ہے، یعنی غصب کسے کہتے ہیں، غصب کیا ہے. کہہ رہے ہیں غصب یہ ہے کہ انسان زبردستی اور ناحق کسی کے اموال یا حقوق پر مسلط ہو جائے. غصب گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور غاصب روز قیامت سخت ترین عذاب کا مزہ چکھے گا. غصب کیا ہے؟ غصب یہ ہے کہ انسان زبردستی اور ناحق طریقے سے کسی کے اموال پر، مال پر یا حقوق پر مسلط ہو جائے. کسی کا حق غصب کر لے یا مال غصب کر لے تو اسے غصب کہتے ہیں. اس پر مسلط ہو جائے اموال پر یا حقوق پر. کسی کا حق تھا، آپ نے چھین لیا. کسی دوسرے کا یہ عہدہ منصب تھا، آپ نے اسے چھین لیا. زبردستی آپ مسلط ہو گئے تو گویا آپ نے غصب کیا، اس کے حق کو چھین لیا ہے، آپ نے غصب کیا ہے. اور یہ ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ غصب گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم اور جرم ہے. یہ جرم ہے. اور غاصب یعنی غصب کرنے والا روز قیامت سخت ترین عذاب کا مزہ چکھے گا. اب غصب کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے سمجھ لیا غصب کسے کہتے ہیں، غصب کا انجام کیا ہے یہ آپ سمجھ چکے. غصب کا انجام کیا ہے؟ روز قیامت غاصب سخت ترین عذاب کا مزہ چکھے گا. غصب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا. غصب کسے کہتے ہیں بتانا. غصب کی قسمیں اموال سے متعلق، انسانی حقوق سے متعلق. دو طریقے. پہلے کیا غصب کی قسموں میں؟ پہلا اموال سے نہیں، مال سے متعلق. دوسرے انسانی حقوق سے متعلق. اب آئیے اموال سے متعلق ذاتی مال، عمومی مال. انسانی حقوق سے متعلق ذاتی حقوق، عمومی حقوق. یعنی حقوق کچھ عمومی ہوتے ہیں، کچھ ذاتی ہوتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے ذاتی حقوق کیا ہیں اور عمومی حقوق کیا ہیں. کچھ حقوق اموال سے متعلق ہیں، کچھ یعنی غصب جو ہے کبھی اموال سے متعلق ہوتا ہے، کبھی انسانی حقوق سے متعلق ہوتے ہیں. کبھی اموال ذاتی ہوتے ہیں انسان کا، کسی انسان کا آپ نے پرسنل مال چھین لیا، نجی مال چھین لیا، غصب کر لیا، اس پہ قبضہ جما لیا. اور کچھ عمومی حقوق ہوتے ہیں. صحیح ہے، ان کی مثالیں بھی دیں گے. انسانی حقوق کچھ ذاتی ہوتے ہیں، کچھ عمومی ہوتے ہیں. اموال سے متعلق جو ذاتی اور عمومی ہے، ذاتی کیا ہے؟ نجی. کسی کا لباس آپ نے لے لیا، زبردستی چھین لیا، کپڑے چھین لیے کسی کے، مثلا جو ہے کسی کا قلم لے لیا آپ نے، کسی کا گھر چھین لیا آپ نے، ہاں کسی گاڑی آپ نے جو ہے زبردستی چھین لی، اس پہ آپ جو ہے وہ قابض ہو گئے. کسی کی زمین آپ نے جو ہے چھین لی، دبا لی، زبردستی اس پہ قابض ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ذاتی. یہ کیا ہے؟ اموال ذاتی ہیں. یہ ذاتی مال آپ نے کسی انسان کا چھینا، اس کا پرسنل مال تھا، نجی مال تھا، اور آپ اس پر قابض ہو گئے. آپ غاصب، آپ نے غصب کیا، آپ غاصب ہو گئے. کسی کا لباس، قلم وغیرہ، کاپی، قلم کاپی وغیرہ لے لینا، یا دوسروں کے گھروں کے شیشے توڑ دینا، مثلا جو ہے وہ بلا وجہ زبردستی. اس کو اچھا عمومی کے یہ ہے پرسنل. عمومی کیا ہے؟ اسکول یا مدرسے کے رسائل غائب کر دینا. اسکول مدرسے کے رسالے میسیج وغیرہ ہیں، صحیح ہے، غائب کر دینا. خطوط یا اسٹریٹ لائٹ کے بلب توڑ دینا، یا خمس و زکوٰۃ نہ دینا. کسی انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دے رہا، خمس واجب ہے، نہیں ادا کر رہا، تو یہ غصب ہے عمومی. اموال ہے لیکن عمومی اموال ہے. صحیح. یعنی زکوٰۃ پہ کس کا حق ہے؟ فقراء کا، تمام فقراء کا، تمام مساکین کا.
صحیح، اور جو زکوٰۃ کے مصرف بتائے گئے ہیں ان سب میں یعنی تو یہ عام ہے، بشکل عام ہے، کسی ایک کا حق نہیں بلکہ ایک عمومی چیز جو ہے گویا اس نے غصب کر لی۔ اب آئیے انسانی حقوق سے اگر متعلق، رسائل کا بولتے ہیں اس کو۔ اب آئیے عمومی معاملہ آتا ہے انسانی حقوق سے متعلق۔ انسانی حقوق سے متعلق کچھ ذاتی حقوق ہوتے ہیں انسان کے اور کچھ عام حقوق ہوتے ہیں انسان کے۔ ذاتی کیا ہے؟ مسجد میں پہلے سے کسی شخص کی لی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے صحیح، یا اس نے اپنی کوئی ایسی چیز رکھی ہے مثلا رکھ کے چلا گیا مثلا وضو کرنے کے لیے کسی کام کے لیے، اور کوئی آ کے وہاں سے یا تو بیٹھا ہوا کو اٹھا دے، صحیح، اٹھو یہاں سے میں بیٹھوں گا، صحیح، یا کوئی چیز وہ رکھے گیا تھا اسی لیے سجدگاہ تسبیح اپنی رومال وغیرہ رکھ دیا تھا تاکہ میں آ کے وضو کر کے آؤں، یا کوئی مشکل آئی تھوڑی بہت جو مسجد میں ہی ہے ابھی، صحیح ہے، اور وہ کوئی ہٹا دے اور وہاں پہ خود نماز پڑھ لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ذاتی حق کو پامال کیا ہے۔ کس کا حق تھا یہ؟ اس کا کہ جو سامان رکھے گیا ہے، سامان سے مطلب نہیں سجدگاہ یا تسبیح یا اپنی مثلا جو ہے کوئی چشمہ رکھ گیا وہاں پر جو ہے، یا مثلا جو ہے رومال لگ گیا سنجے بچھا کے مثلا کہ یعنی یہ لگے کہ ہاں یہ شخص یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا تھوکنے چلا گیا یا کسی اور کام سے چلا گیا اور کوئی دوسرا آئے وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، صحیح۔ عمومی حق کیا ہے؟ عمومی حقوق کیا ہیں انسانوں کے؟ لوگوں کو کسی مسجد میں جانے سے روکنا، مسجد میں نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ سب کا حق ہے، سب کا حق ہے، عمومی حق ہے مسجد میں نماز پڑھنا۔ اب کوئی آ کے جو ہے وہ ٹانگ اڑا دے کہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، یہاں سب پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سب کا حق ہے۔ مثلا یا ایک عام راستہ، مثلا راستہ چل رہا ہے کوئی عام راستہ ہے، کسی کا نجی راستہ نہیں ہے، پرسنل راستہ نہیں ہے، کسی کے گھر کا کھیت کا نجی راستہ نہیں ہے، عام راستہ ہے، آپ اس کو منع کریں چلنے کے لیے کہ آپ یہاں نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کے حق کو غصب کر رہے ہیں، عمومی حق کو غصب کر رہے ہیں، صحیح۔ پل بنا ہوا ہے، دنیا جا رہی ہے سے اتر کے، عام پل ہے، کسی کا خاص نہیں ہے، سب کا حق ہے پل پہ مثلا، اور کوئی روک دے اس سے وہاں گزرنے نہ دے، یا راستہ بند کر دے کسی کا کوئی مثلا، تو یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کے کو پامال کرنا ہے، انسانی حقوق کا غصب کرنا ہے جو عمومی ہے۔ غصب کے احکام، غصب کا کیا حکم ہے، کیا اس کے احکام ہیں؟ نمبر ایک، غصب کی کوئی بھی قسم ہو وہ حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ غصب کی کوئی جو آپ نے قسمیں پڑھی بھی ہے نہیں پڑھی قسمیں، کچھ ذاتی کچھ مثلا جو ہے عمومی، کچھ حقوق، کچھ اموال، کچھ ذاتی، کچھ عمومی، سب پڑھے ہیں، تو کہہ رہے ہیں غصب کی کوئی بھی قسم ہو وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، غصب کرنے والے نے غصب کر کے فعل حرام کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ چیز صاحب مال کو واپس کر دے گا۔ کسی نے کسی کا کوئی حق یا کوئی چیز، پینسل، کاپی، کمپیوٹر، گاڑی، گھر، زمین، جائیداد، مال، دولت، کچھ بھی غصب کیا ہے عمومی طور پر یا خصوصی طور پر، تو اسے چاہیے، تو اس نے کیا کیا؟ فعل حرام کیا ہے یہ، اور اب اسے چاہیے کہ وہ چیز صاحب مال کو واپس لوٹا دے، اور بالفرض اگر وہ چیز تلف ہو گئی ہے یعنی ختم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اس کا معاوضہ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ غاصب ہے، غصب کی ہے اس نے، اگر وہ ختم ہو گئی تو اب اس کا معاوضہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، معاوضہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بدلہ دینا، جو جتنی اس کی قیمت تھی وہ قیمت دو، یا دوسری چیز دو جیسی، دوسری لا کے دو، صحیح ہے، اور یا پیسے دو۔ نمبر 3، غاصب نے جس چیز کو غصب کیا ہے اگر وہ اسے خراب کر دے تو اس کے صحیح کرنے کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو واپس کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کوئی گاڑی غصب کر لی، چھین لی، اور اب وہ خراب ہو گئی اور اب چاہتا ہے کہ واپس کرے، تو اب جو ہے وہ چاہیے کہ اس کو صحیح کرا کے دے، جو اس نے غصب کی تھی، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ صحیح کرا کے دے، اس کے ساتھ اس چیز کو واپس کرے، جو قیمت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو واپس کرے، یعنی جتنے میں وہ صحیح ہو، جو اس کی تصحیح ہو سکے، جتنے میں صحیح مکینک لے گا اس کو پیسے دے یا صحیح کرا کے دے۔ نمبر 4، اگر غصب کی ہوئی چیز میں کوئی ایسی تبدیلی کر دے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو جائے، مثلا سائیکل کی مرمت کرا دے، مثال کے طور پر کسی نے بائک لی، سائیکل لی، غصب کر لی کسی کی،
اور اب اس میں تھوڑی اس میں کام کرا دیا، یعنی پہلے وہ بھاری چلتی تھی، سخت چلتی تھی، اب ہلکی چلنے لگی، چونکہ اسے چلانی تھی، اسے اب یہ تو تھا نہیں میں نے چھینی ہے، میری نہیں ہے، تو اس نے جو ہے چھین کے اور اسے مرمت کرا دی، اور اس کو جو ہے وہ مثلاً کچھ چیزیں اس میں ڈلوا دی جو نہیں تھی، اچھا کر دیا اسے جو ہے، اور اب وہ مثلاً سائیکل کی مرمت کرا دے، تو ایسی صورت میں اگر صاحب مال اس کو اسی حالت میں طلب کرے تو غاصب کو چاہیے کہ اسے ویسے ہی واپس کرے، صحیح، اسے نہ اپنی زحمت کی اجرت لینے کا حق ہے اور نہ اسے اس کی سابقہ حالت پر پلٹانے کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ نے کسی کی بائک لی، غصب کر دی، چھین لی، غصب کر دی، چھین لی، اپنے قبضے میں کر لی، بلا وجہ آپ اس پہ قابض ہو گئے، صحیح، اور اب وہ آپ نے سوچا یہ بائک آ گئی میرے پاس، اس کے جو ہے کام کرا دیا، سروس کرا دی اس کی، اس میں جو کمی تھی وہ پوری، لائٹ کوئی خراب تھی، انڈیکیٹر خراب تھا، کوئی ہینڈل میں پریشانی تھی، کسی اور پہیے میں پریشانی تھی، آپ نے بدلوا کے تو بڑھیا کر دی، زبردست ہو گئی، اچھی چل رہی ہے، روڈ پہ بغیر چلے دوڑتی ہے، کیا بات ہے، روڈ پہ دوڑ رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، اور اب آپ اسے واپس کر، اب جو ہے وہ واپس کرنے کا مسئلہ آ گیا، اب آپ کہیں کہ بھائی میں نے اس میں اتنے پیسے لگائے ہیں، اب آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، آپ یہ کہیں میں تو اس کو ایسی کر کے دوں گا جیسی لی تھی، یہ بھی آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ آپ ظالم ہیں، آپ نے غصب کی تھی اور اب آپ نے اس میں کچھ کام کر دیا تو کیا بڑی بات کر دی، صحیح، لہٰذا اب آپ کو نہ یہ حق ہے کہ اس کے پیسے لیں جو پیسے خرچ کیے ہیں، اور نہ ہی یہ حق ہے کہ اس کو ایسی کر دیں جیسی پہلے تھی، ٹھیک، ہاں، تو بلکہ اسے چاہیے کہ وہ جس حالت میں اس وقت ہے اچھی حالت میں اسی میں پلٹائے اسے۔ تو یہ غصب کے 3 احکام آپ نے، 4 احکام آپ نے، 4 حکم آپ نے پڑھے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ غصب کی کوئی بھی قسم ہو وہ حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ 1 غصب کی چاہے خصوصی یا عمومی، چاہے مال ہو یا حق ہو، صحیح ہے۔ نمبر 2 غصب کرنے والے نے غصب کر کے فعل حرام کیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ چیز صاحب مال کو واپس کر دے، اور بالفرض اگر وہ چیز کھو جائے، تلف ہو جائے، کھو جائے تو اس کا معاوضہ دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر کھو جائے وہ تو یہ نہیں کہتے وہ فارغ ہو جائے گا صاحب مجھ سے کھوئی گئی، نہیں، آپ اس کی چاہے معاوضہ دو، جو آپ نے کھوئی ہے، آپ نے غصب کی تھی، کھوئی ہے آپ اس کے پیسے دو، قیمت دو، یا دوسری چیز لا کے دو اس جیسی۔ نمبر 3 غاصب نے جس چیز کو غصب کیا ہے اگر وہ اسے خراب کر دے تو اس پہ صحیح کرنے کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو واپس کرے۔ چیز صحیح لے کے آیا تھا، لایا خراب کر دی، لائٹ تھی گاڑی ٹوٹ گئی مثلا، اسٹیئرنگ خراب ہو گیا مثلا، پہیے میں پنچر ہو گیا، ٹھیک، تو اب اگر جب واپس کرے گا تو جو اس کی قیمت ہے، جو اس میں خرچ ہوگا وہ اس کے ساتھ واپس کرے۔ نمبر 4 اگر غصب کی ہوئی چیز میں کوئی ایسی تبدیلی کر دے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو جائے، مثلا سائیکل کی مرمت کرا دے، تو ایسی صورت میں اگر صاحب مال اس کو اسی حالت میں طلب کرے تو غاصب کو چاہیے کہ اسے ویسے ہی واپس کرے، اسے نہ اپنی زحمت کی اجرت لینے کا حق ہے اور نہ اسے اس کی سابقہ حالت پر پلٹانے کا۔ یہ آج ہم نے غصب کے بارے میں، غصب کی تعریف، غصب کی قسمیں اور غصب کے احکام کو پڑھا اور سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ کل انشاءاللہ قسم کے بارے میں آئے گا، قسم کسے کہتے ہیں، قسم کا کیا حکم ہے، مثلا کیا پھر اس کا جھوٹی قسم پہ کیا کرنا ہے مثلا، یا قسم کی مخالفت کرے تو اس کا کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ ابھی انشاءاللہ اسے دہرائیے اور یاد کیجئے، اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ یہ مبتلا بھی چیزیں ہیں، روزانہ ان چیزوں کی پیش آتی ہیں، چیزیں سامنے آتے ہیں، سب معاملات، تو لہٰذا ان کو اچھی طریقے سے سمجھیے اور یاد کیجیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔